الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله إيمانا لا ريب فيه أو لا شك فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي 10 مرات حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة وكما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے. سن 2 ہجری کے واقعات بیان کیے جا رہے تھے. پچھلے ہفتے نکاح کے بارے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا جو نکاح ہوا اس کے بارے میں بتلایا گیا تھا. کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی آسانی کے ساتھ ساری رسم و رواج کو چھوڑ کر نکاح کیا گیا. اسی طریقے سے کتنے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے نکاح کو بہت آسانی کے ساتھ، حتیٰ کہ اتنا آسان تھا اس زمانے میں نکاح کرنا، اور وہ لوگ نکاح میں کسی کو دعوت دینے، کسی کو بلانے کا، یعنی خاص اہتمام کے ساتھ کسی کو بلانے کا بالکل رواج نہیں تھا. خاص اہتمام سے بس نکاح کے وقت جتنے لوگ موجود ہیں، جو حاضر ہیں، اس میں چاہے رشتہ دار ہوں یا دوسرے ہوں، دوست احباب ہوں، جتنے موقع پر حاضر ہیں بس وہی لوگ شریک ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کو ہم سب جانتے ہیں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کو اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اب اندازہ لگائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پھر جتنے نکاح مدینہ منورہ میں ہوں سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، سب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. کتنے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے نکاح میں نہیں بلایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا. 9 بہنیں تھیں ان کے اور بہت سارا قرضہ تھا، تو وہ بہت پریشان رہتے تھے. جب قرضہ ادا کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کیونکہ ہر سال جو کھجوریں اور جو ان کا کھیتی میں سے جتنا غلہ نکلتا تھا اسی میں سے وہ قرضہ ادا کرتے تھے. اور 1 سال روایتوں میں ہے کہ 1 سال کھجوریں کم آتی تھی، 1 سال زیادہ آتی تھی. اب جس سال ان کے والد کا انتقال ہوا، غزوہ احد میں حضرت جابر کے والد شہید ہوئے، اس سال جب کھجوریں آئیں تو بہت کم تھی، اور یہودیوں کا قرضہ تھا وہ بہت زیادہ تھا. ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنی کھجوروں میں قرضہ ادا ہو جائے. تو حضرت جابر نے کیا کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ دیکھیے حضور، کھجوریں کتنی کم ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں قرضہ ادا ہو جائے، لیکن کیا کروں، اب قرضہ ادا کرنا ضروری ہے، یہودی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے تقسیم کر دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی پر قربان جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور کر لیا. حضور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے اور کھجور کا جو ڈھیر تھا، کھجور کے ڈھیری کے پاس خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماؤ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے 2-3 جگہ کھجوروں کے ڈھیر لگا دیے تھے جتنی کھجوریں آئی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو ڈھیر تھی تو
اسی سے بسم اللہ کہہ کر تقسیم کرنا شروع کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پورا قرضہ ادا ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی ڈھیر میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب قرضہ ادا کرنے کے وقت انہوں نے حضور کو بلایا لیکن شادی میں نہیں بلایا، یہ بھی دیکھیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میاں جب قرضہ ادا کرنے کا وقت تھا، مصیبت تھی تو ہمیں یاد کیا اور خوشی میں یاد نہیں کیا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کوئی خدا نخواستہ بھول جائے دعوت دینا تو پھر تو اس کا جنازہ نکالنے میں ہم کچھ کسر نہیں رکھیں گے۔ وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے ہیں اور واپسی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تیز تیز سارے قافلے سے آگے آگے چل رہے ہیں، تو پوچھا کہ جابر کیا بات ہے، شادی کر لی ہے؟ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جابر کیا بات ہے، شادی کر لی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جی شادی کر لی ہے۔ دیکھو حضور کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کس سے شادی کی ہے، کنواری لڑکی سے شادی کی ہے یا سیبہ سے، یعنی بڑی عورت؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بڑی عورت سے شادی کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری 9 بہنیں ہیں، میرے گھر میں 9 بہنیں تھیں، ان کی دیکھ ریکھ، ان کو سنبھالنا، ان کی شادی کرنا، یہ سارے کام تھے، اس لیے میں نے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کی۔ تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا کہ ان کی شادی ہوئی۔ تو دیکھیں کتنا آسان بنایا تھا ان لوگوں نے نکاح کو، جس کی وجہ سے وہاں زنا بہت مشکل تھا، وہاں زنا مشکل تھا، زنا کوئی نہیں کرتا تھا کیونکہ نکاح آسان تھا۔ جس کو جب ضرورت پیش آئی خطبہ یعنی پیغام بھیج دیا اور فوراً نکاح ہو گیا۔ یہ نہیں کہ منگنی کے لیے الگ 2-4 مہینے چلے جائیں گے، پھر منگنی کے بعد رسم تک اور 2-4 مہینے، پھر شادی میں تو پتہ نہیں کتنے سال چلے جاتے ہیں۔ اللہ ہی معاف کر فرمائے، ہم نے پورے شریعت کا اور دین کا جنازہ نکال دیا۔ سنتوں کو ہم خود ختم کرتے جا رہے ہیں اور رسم و رواج کو ہم خود مضبوط کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی ہیں اور ہم روتے ہیں۔ یہ جو لوگ رو رہے ہیں، جنہیں افسوس ہو رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کیوں جا رہی ہیں، بہت افسوس ہے ان کو، ان کا سب سے زیادہ برا حال ہوتا ہے شادی کے وقت۔ وہ خود اگر اپنی شادی کرنی ہو یا گھر میں کسی کی شادی کرنی ہو، افسوس کرتے وقت تو وہ بہت افسوس کریں گے کہ یہ کتنا غلط ہو رہا ہے، لیکن شادی کا موقع آئے گا تو سارے رسموں کو انجام دیں گے، شروع سے لے کر آخر تک سارے رسموں کو نبھائیں گے، وہ سارے خرچے کریں گے، سارے شریعت کے خلاف سنت کے خلاف کام کریں گے۔ اور جب مسلمان بیٹی بھاگ رہی ہے تو افسوس بھی ہو رہا ہے۔ افسوس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے کام تو سارے جتنے گناہ اور یہ زنا جتنا عام ہو رہا ہے، سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ہم نے سنتوں کو رواج نہیں دیا، سنتوں کو ہم خود مٹاتے جا رہے ہیں، شریعت کو مشکل بنا دیا، رسم و رواج کو مضبوط کر لیا۔ اس کی وجہ سے مسلمان بیٹی مجبور ہو جاتی ہے، اس کے پاس رشتے نہیں آتے۔ ایک تو پیسہ نہیں ہوتا اکثر لڑکی والوں کے پاس، اس وجہ سے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں شادی کرنے کے لیے، ان کے پیسے نہیں ہوتے، اور پھر 25-25 سال 30-30 سال اس زمانے میں ان کی عمر پہنچ جاتی ہے اور نکاح نہیں ہوتا۔ جب جائز طریقے سے ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ ناجائز ہی قدم اٹھائیں گے۔ اتنا ایمان تو ہے نہیں، اتنا تقویٰ تو ہے نہیں آج کے زمانے میں کہ وہ پوری زندگی صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ تو پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ شادی نہیں کر پاتے اور پھر وہ غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، یا پھر لڑکے والوں کے ڈیمانڈ اتنے بڑھ گئے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ اور لڑکے والوں کا جو لڑکی کو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کی حد نہیں۔ معمولی معمولی باتوں پر رشتہ ٹھکرا دینا یہ تو بہت عام ہو چکا ہے۔ جو لڑکا دیکھ رہا ہے اس کو لڑکی پسند ہے، اس کے ماں باپ کو پسند ہے، پسند نہیں ہے کس کو نہیں ہے؟ وہ داماد کو پسند نہیں ہے، وہ فلاں دور کے رشتہ دار پھوپھی کو پسند نہیں ہے، خالہ کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمان رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو خالہ سے کیا کرنا ہے تمہیں؟ خالہ کو پسند نہ ہو، لڑکے کو تو پسند ہے، لڑکے کے ماں باپ کو پسند ہے لڑکی، لیکن دور دور کے رشتہ داروں کو پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایک رشتہ، 2 رشتے، 10 رشتے، 50-50، 100 رشتے جب چلے جاتے ہیں تو سوچو اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ پھر وہ غیر کے ساتھ نہیں بھاگے گی تو کیا کرے گی؟
یہ سب بہت خطرناک چیزیں ہم نے اللہ معاف کرے رواج دی ہیں۔ تو خیر یہ صحابہ کرام کی سیرت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہم سنتے رہیں گے تو سننے کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس زمانے میں نکاح اور شریعت کے جتنے کام ہیں وہ کتنے آسان تھے، اور رسم و رواج کتنے انہوں نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا رسم و رواج کو، ہر قسم کے رسم و رواج کو ختم کر دیا تھا، جب جا کر اتنا صاف ستھرا ماحول وجود میں آیا تھا۔ خیر، اور انشاءاللہ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نکاح باقی ہیں، اس وقت جب نکاحوں کا تذکرہ آئے گا تو اور نکاح پر بات کریں گے۔ ابھی سن 2 ہجری میں ایک اور حکم آیا، وہ حکم کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم، یہ بھی سن 2 ہجری میں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم جو اس امت کو ملا ہے وہ بھی سن 2 ہجری میں ملا ہے، اور یہ بھی بہت اہم حکم ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات لا تعد ولا تحصى، اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان کی برکت سے ہی اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان، قرآن، اسلام، کتنی ساری چیزیں، کتنی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اور درود کا حکم، اور درود ایسا عمل ہے، درود پاک پڑھنا ایسا عمل ہے کہ یہ ایک واحد عمل، اکیلا عمل ایسا ہے جو خود اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ یہ اکیلا عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ، دوسرا کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن درود ایسا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 22ویں پارے میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی صلاۃ، درود پڑھتے ہیں اپنے نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لہذا ایمان والو تم بھی صلاۃ اور درود بھیجا کرو اور اپنے نبی پر سلام بھیجا کرو۔ تو دیکھیں یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت خود صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اس کی نسبت جو ہے، یہ صلاۃ ایک عربی کا لفظ ہے جس کو ہم اردو میں درود کہتے ہیں، اس کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو وہاں اس کا ترجمہ رحمت لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ پڑھتے ہیں، یعنی رحمت بھیجتے ہیں اپنے نبی پر، اور فرشتوں کی طرف ہو تو دعا کا معنی کیا جائے گا، مسلمانوں کی طرف ہو تو درود شریف کا معنی کیا جائے گا۔ تو خیر یہ حکم بھی سن 2 ہجری میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان درود پڑھیں۔ ہاں، اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ رب العزت خود، فرشتے اور سارے اچھے مومنین جتنے ہیں سب یہ درود پڑھتے ہیں، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ حدیث پاک میں کتنے فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بتلائے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اعمال پاک ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مسلمان درود پڑھتا ہے تو درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اعمال کو پاک کرتے ہیں، اعمال کو پاک کرتے ہیں۔ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں کتنے سارے فالٹ ہوتے ہیں، کتنی ساری کمیاں ہوتی ہیں، خامیاں ہوتی ہیں، ہم اعمال کو کما حقہ ادا نہیں کرتے، اعمال میں ہم سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ تو اگر اعمال کو پاک کرنا ہے، اعمال میں سے کمی اور خامیوں کو دور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کا تحفہ دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیے، اللہ تعالیٰ اعمال کی کمی، اعمال کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور کر دیں گے۔ اس کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مرتبہ جو شخص درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں، رحمت ملتی ہے، مغفرت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے۔ تو ایک حدیث میں 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، یہ ترقی۔ تو درود شریف ایسی چیز ہے جس میں مغفرت ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں نجات ہے، جس میں ترقی ہے، جس میں صفائی ہے۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ پل صراط پر چلنے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد مجلس لگتی تھی مدینہ منورہ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اور پھر تعبیر بتلاتے تھے۔
حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ کہتے ہیں کہ اس دن ایسا ہوا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ کیا صحابہ کرام کے سامنے کہ رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ پل صراط ہے، جو جہنم پر بچھا ہوا جو پل ہے وہ پل صراط ہے، وہ پل مجھے نظر آیا، میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اس پر سے چل رہا ہے لیکن اس سے چلا نہیں جاتا، وہ گھسٹ رہا ہے، کبھی ادھر گرنے کی طرح ہو رہا ہے، کبھی ادھر گرنے کی طرح ہو رہا ہے، کبھی گھسٹ رہا ہے، کبھی پل صراط کو چمٹ رہا ہے، صحیح طریقے سے اس سے چلا نہیں جا رہا ہے، پریشان ہے وہ۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ مسلمان مجھ پر درود پڑھتا تھا، تو اس کا درود آیا اور اس کے درود نے آ کر اس کو کھڑا کر دیا، اس کے قدم جما دیے اور آسانی سے اسے پل صراط سے پار کر دیا۔ اندازہ لگائیں کہ درود شریف میں کتنی تاثیر ہے، کتنی طاقت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے خاص اسپیشل ایسی فرشتوں کی فوج بنائی ہے۔ دیکھیں دو مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت بہت زبردست دی ہے، بلکہ تین مخلوق سمجھ لیں جن کی سننے کی جو طاقت ہے یہ بہت زبردست ہے۔ ایک تو ہے جنت، ایک ہے جہنم، اور ایک ہے فرشتہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر ہے۔ یہ تین مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت زبردست عطا فرمائی۔ کوئی بھی بندہ زمین پر کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، وہ جنت کے لیے اگر دعا کرے کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت فوراً سنتی ہے، اور جنت خود اللہ سے درخواست کرتی ہے کہ اللہ یہ جنت کا سوال کر رہا ہے، میرے اندر اس کو ٹھکانہ دے دیجیے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان زمین پر کہیں بھی رہتا ہو، وہ اگر جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ نصیب فرما، تو جہنم کے کان اتنے زبردست ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت اتنی دی ہے، حالانکہ ہے کہاں، وہ کتنے دور ہے ہم سے اللہ ہی جانتا ہے، وہ وہاں سے ہماری آواز سن لیتی ہے، ہماری دعا سن لیتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود درخواست کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے، اس کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ اسی طریقے سے تیسری مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت زبردست دی ہے وہ فرشتہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس معمور ہے۔ جب بھی کوئی بھی مسلمان زمین پر کہیں بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو سنائی دیتا ہے، وہ فرشتہ سنتا ہے اور فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچاتا ہے۔ دیکھیں دور سے کوئی درود پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں سنتے، ان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں ہے، من صلی علیہ نائیا، جو دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو فرشتے یبلغونی، مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، کچھ فرشتے، ایک فرشتہ وہ بھی ہے جو وہاں پر روضہ اقدس پر متعین ہے، وہ بھی سنتا ہے، اور دوسرے کچھ فرشتے جو ہیں جو زمین پر گھومتے رہتے ہیں خاص درود شریف کے لیے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ تو خیر درود شریف اتنی زبردست چیز ہے، اتنی زبردست تاثیر ہے، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس میں اعمال کی صفائی ہے، اس میں گناہوں کی معافی ہے، اس میں اللہ کی رحمت کا متوجہ ہونا ہے، اللہ کی رحمت کا اترنا ہے، اس میں پل صراط سے پار ہو جانا ہے، اور اس میں علماء تو کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل ہے، ہر غم کا مداوا ہے، ہر ٹینشن سے نجات ہے، ہر دکھ سے بچاؤ ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک مسلمان کا، ایک سچے مسلمان کا، سچے مومن کا ایک عجیب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں۔ پہلے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی، تو مسلمانوں کے پڑوس میں بعض مرتبہ کوئی یہودی آ گیا، کوئی عیسائی آ گیا، کوئی غیر مسلم ہندو آ گیا، تو اس زمانے میں رہتے تھے، حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی، اور ذمی کافر، یعنی وہ کافر جنہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا، معاہدہ کر کے وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے تھے۔ تو ایک مسلمان تھا، بہت سچا پکا مسلمان، اور درود شریف سے اس کو بہت لگاؤ تھا، درود شریف کا بہت عاشق تھا۔ اس کے بازو میں ایک یہودی رہتا تھا، اس مسلمان کی عادت تھی کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان ایسا تھا، درود شریف پڑھتا بھی تھا اور درود شریف کی طرف دعوت بھی دیتا تھا۔ جو بھی اس کے پاس گئے، کسی بھی کام سے جائے، دین کے کام سے، دنیا کے کام سے، وہ جانے والا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، تو وہ سب سے پہلا جملہ اس سے کہتا کہ دیکھو بھائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور
درود بھیجنے سے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے. یہ جملہ اس کا تکیہ کلام تھا جس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو یہ تکیہ کلام کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے خاص لفظ جو ان کو بولنے کی عادت ہوتی ہے, ہر 2-4 بات کے بعد وہ جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے. تو اس شخص کا تکیہ کلام یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. یہ اس کا تکیہ کلام تھا. جو بھی اس سے ملتا پہلے شروع یہ بات اس سے کہتا, پھر دوسری باتیں کرتا. اب وہ یہودی جو تھا اس کا پڑوسی, اس کو بار بار, چونکہ وہ پڑوس میں تھا, بار بار اس سے ملنا پڑتا, بار بار اس سے کچھ کام پڑ جاتا, واسطہ پڑ جاتا, ضرورت پڑ جاتی, تو وہ اس کے پاس آتا. اور یہ مسلمان ہر مرتبہ اس کے سامنے یہی جملہ. اب یہودیوں کو تو خاص چڑ ہے مسلمانوں سے, اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت خاص اور بڑے دشمن ہیں. اس کو بہت چڑ ہوتی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے سامنے کیوں بار بار لیتا ہے. ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی تھی پہلے سے لے کر آج تک ان کو ٹینشن ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ان کو بہت چڑ ہے, بہت نعوذ باللہ نفرت ہے. تو وہ بہت غصے میں آتا, تیش میں آتا کہ یہ بار بار میرے سامنے کیوں نام لے رہا ہے. تو ایک دن جب وہ ملاقات کے لیے گیا اور مسلمان نے یہی جملہ دہرایا, تو اس وقت یہودی نے دل میں ٹھان لی کہ اب میں تجھے ذلیل کر کے رہوں گا, اب میں تیرے خلاف ایک سازش کروں گا, ایک چال چلوں گا جس کی وجہ سے تیرا درود شریف پر سے یقین ہٹ جائے گا. یہ ہمیشہ سے دشمنوں کی چال رہی ہے کہ مسلمانوں کا ان کے دین پر سے, ان کے اعمال پر سے ایمان کمزور ہو جائے, ہٹ جائے, یقین میں کمزوری آ جائے. ان کا دین سے, اسلام سے, اور خاص طور سے ہر مسلمان کا جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی اور قلبی تعلق ہے, اس کنیکشن کو توڑنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں لوگ. یہ کنیکشن کیونکہ بہت ہے, ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہر مسلمان کو محبت ہے, وہ محبت کی جو چنگاری ہے, یہ ایسا کنیکشن ہے, یہ ایسی چیز ہے جو کبھی نہ کبھی مسلمان کو کھڑا کر دیتی ہے. وہ گناہوں میں ہو, وہ شرابوں میں ہو, وہ جواری ہو, وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو, لیکن یہ محبت کی چنگاری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلی تعلق ہے, یہ تعلق اور یہ کنیکشن ایسا ہے جو کبھی نہ کبھی انسان کو کھڑا کر دیتا ہے, اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے, اسے مصیبت میں جانے سے, جہنم میں گرنے سے بچا لیتا ہے. وہ لوگ خاص اس کی کوشش کرتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی کتنی کوششیں چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کم ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے سنتوں کو مٹایا, اور نعوذ باللہ ہم بھی اپنی زندگی سے سنتوں کو نکال رہے ہیں. اور سنتوں کو نکالنے سے نقصان ہمارا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کمزور ہو رہا ہے, وہ کنیکشن میں کمزوری آ رہی ہے. اس کی وجہ سے مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں, مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو یہ دشمنوں کی ہمیشہ سے چال رہی ہے کہ مسلمانوں کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کمزور ہو جائے, ایک کنیکشن ٹوٹ جائے. تو یہودی نے کہا کہ اب تو میں تیرے خلاف ایک سازش کروں گا. وہ یہودی سیدھا ایک زرگر کے پاس گیا, سنار کے پاس, ایک سنار کے پاس گیا, اور سنار کے پاس جا کر اس نے کہا کہ انگوٹی بناؤ, ایسی انگوٹی بناؤ آج تک تم نے نہیں بنائی, ایک بہت مہنگی بھی ہو, بہت قیمتی ہو, اور ایسا نقشہ ہو کہ آج تک ویسے نقشے والی انگوٹی تم نے ایک بھی نہیں بنائی, بالکل نیا نقشہ ہو اس کا. اب یہ پورا اس کے ذہن میں شیطانی چال چل رہی ہے. تو اس نے وہ انگوٹی لی, انگوٹی اس سنار کے پاس سے لے کر آیا اور سیدھا اس مسلمان کے پاس چلا گیا. مسلمان کے پاس گیا تو مسلمان نے وہی جملہ پہلے شروع کہا کہ دیکھو بھائی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے, اب بتاؤ تمہاری کیا بات ہے. تو اس نے کہا دیکھو یہ انگوٹی لے کر آیا ہوں میں, اور میں سفر پر جا رہا ہوں, اس انگوٹی کو میں گھر پر نہیں رکھ سکتا, میرے گھر میں چوری ہو سکتی ہے. یہ انگوٹی میں تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں, تم اس کو رکھو, سفر سے واپس آ کر میں لے لوں گا. اب وہ مسلمان نے انگوٹی لیا, اور بیچارہ سادہ تھا, اس نے اس کے سامنے ہی ایک جگہ پر رکھ دی. یہودی نے دیکھ لیا اس نے کہاں رکھا ہے. اب رات کے وقت میں یہودی آیا, چوری سے آیا, چپکے سے آیا, اور وہ جہاں اس مسلمان نے انگوٹی رکھی تھی وہ خود اپنی انگوٹی اس نے چرائی اس کے گھر میں سے, اور لے کر سفر پر نکل گیا. یہ پوری اس کے ذہن میں شیطانی چال. اور جب وہ سفر پر گیا تو سمندر کے بیچ میں جا کر اس نے انگوٹی نکال کر سمندر میں پھینک دی.
اس کے دل میں یہ ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا اس مسلمان سے انگوٹھی مانگوں گا. اب ظاہر سی بات ہے اس کے پاس انگوٹھی تو ہوگی نہیں. میں نے انگوٹھی چرا لی ہے اور سمندر کے بیچ میں نے وہ انگوٹھی پھینک دی ہے. اب وہ مسلمان کے پاس جب انگوٹھی نہیں ملے گی تو وہ مجھے کہے گا کہ انگوٹھی تو غائب ہے, تو میں اس پر چوری کا الزام لگاؤں گا, اس پر خیانت کا الزام لگاؤں گا اور اسے خوب ذلیل اور رسوا کروں گا پورے محلے میں, پورے شہر میں, اور اسے تانا دوں گا کہ تو کہتا تھا کہ درود شریف سے ہر کام بن جاتا ہے, ہر حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے. اب کیا ہوا؟ لیکن مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے. لوگوں کے برا چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو اصلی اور سچے مسلمانوں کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان سازشوں کو بیکار کر دیتے ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا, وہ بھی چال چلتے ہیں, ہم بھی تدبیر کرتے ہیں, اور اللہ کی تدبیر ہی کارگر ہوتی ہے. وہ گیا سفر پر اور سفر سے واپس آ گیا. سفر سے واپس آ کر سیدھا اس مسلمان کے گھر پر گیا. تو اس مسلمان کے گھر پر جا کر وہ بیٹھا. اس مسلمان نے کہا کہ بھائی پہلے شروع اس کو وہی دعوت دے دی کہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے, ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے. اس سے وہ جملہ دہرایا. وہ یہودی دل میں سوچ رہا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کے واسطے تیری زبان سے یہ جملہ ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ, اب کبھی تیری زبان پر یہ جملہ نہیں آئے گا, کیونکہ میرا پلان اتنا شاندار ہے, میری تدبیر اتنی زبردست ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے تیرا درود شریف پر سے یقین اٹھ جائے گا. تو اس مسلمان نے کہا کہ دیکھو بھائی بہت دنوں کے بعد, کئی مہینوں کے بعد تم سفر سے آئے ہو, ہمارے گھر پر تشریف لائے ہو. آج اللہ کا کرنا ایسا ہے ہمارے گھر میں مچھلی بنی ہوئی, مچھلی تیار ہے, تم مچھلی کھا کر جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے, دعوت قبول کر. اب اس نے اسی دن مچھلی لائی تھی. اب جیسے ہی اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اندر سے وہ انگوٹھی نکلی. اس کی بیوی کی چیخ نکل گئی. اس کی بیوی نے زور سے چیخ ماری. وہ فوراً بھاگتا ہوا اندر گیا, کیا ہوا, کیا مصیبت آ گئی, کیوں چیخ رہی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا اللہ کے بندے یہ انگوٹھی تو دیکھو, ہم نے یہودی کے پاس جو انگوٹھی تھی, یہودی نے جو امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھی تھی, یہ انگوٹھی بالکل ویسی ہی ہے. تم پہلے شروع جا کر دیکھو کہ ہم نے جہاں انگوٹھی رکھی تھی وہاں ہے یا نہیں. ان دونوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہاں سے انگوٹھی غائب ہے. وہ فوراً مسلمان گیا, وہاں جا کر دیکھا تو وہاں سے تو انگوٹھی غائب ہے. بیوی کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہوا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, انگوٹھی مل گئی. وہ انگوٹھی لے کر آیا اور یہودی کے ہاتھ پر رکھ دیا کہ لے تیری انگوٹھی, یہ امانت تھی, رکھ لے. تو یہودی جیسے ہی دیکھا انگوٹھی تو اس کا تو رنگ اڑ گیا, اور وہ تو زاروں قطار بلک بلک کر رو رہا ہے, زاروں قطار رو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے کہا کہ فوراً مجھے غسل کی جگہ بتاؤ. یہ مسلمان کہہ رہے ابھی یہ غسل کا کیا وقت ہے, غسل کی یہاں ابھی غسل کرنے کی اتنی کیا ضرورت ہے. اس نے خیر غسل کی جگہ بتائی, وہ غسل کر کے آیا اور فوراً اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. بعد میں اس مسلمان نے اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے, تم نے یہ انگوٹھی میں نے لا کر دی, اس پر تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس نے کہا بھائی اصل یہ ہے کہ یہ میری سازش تھی. یہ جو انگوٹھی تم نے رکھی تھی میں نے تمہارے پاس امانت کے طور پر جہاں رکھوائی تھی, میں نے وہاں سے چوری کر لی تھی, اور مجھے اصل میں تمہیں ذلیل کرنا تھا اور تمہارا درود شریف پر سے یقین ہٹانا تھا. اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا تھا. لیکن واقعتاً درود شریف ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر مصیبت سے بچا سکتی ہے, ہر حاجت اس کی پوری کر سکتی ہے. تمہارے درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ تم آج مچھلی لانے کے لیے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں وہی انگوٹھی آ گئی, اور تم نے وہ انگوٹھی, حالانکہ میرا جو پلان تھا بہت زبردست تھا, وہ تمہیں رسوا کرنے کے لیے تھا, لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. اللہ رب العزت تو بچانے کے اسباب کیسے کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ درود شریف کی برکت ہے کہ درود شریف وہ پڑھتا تھا اور درود شریف پر اس کو یقین بھی تھا اور دوسروں کو دعوت بھی دیتا تھا درود شریف کی. تو اللہ رب العزت نے اس کی لاز رکھ لی, اور اس کی برکت سے اس نے, یہودی نے اتنی شاندار چال چلی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو فیل کر دیا, اور اس درود شریف کی برکت سے یہودی کو اسلام کی توفیق بھی مل گئی. تو درود شریف میں تاثیر ہی ایسی ہے, یہ عمل ایسا ہے, اتنا پیارا عمل اللہ رب العزت نے دیا ہے. اس لیے
بس ایک حدیث سنیں اور آج سب ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ اس حدیث پر ہم عمل کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی 10 مرات حین یصبح وحین یمسی ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ، صرف کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ صبح اور شام مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن ضرور اس کو میری شفاعت ملے گی. صرف 10 مرتبہ درود شریف. کم سے کم اتنا تو ارادہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، تو ہم اگر زیادہ نہیں ہو رہا ہے، جو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھتے ہیں، وہ تو جاری رکھیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن جو نہیں پڑھتے ہیں وہ کم سے کم 10 مرتبہ صبح اور شام پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.